الذي من علينا أهل البيت خاصة بنوره السرمد. الحمد لله الذي من علينا أهل البيت خاصة بنوره السرمد ورسوله الأمجد محمد الأوهد. أما بعد إن من سنة الله الماضية ورحمته الصارية اكتفاء الخليفة على الخليقة نفعا لأمورهم ودفعا لزغائن صدورهم وشرورهم. أيها الناس كلما أوجب الله عليكم من حقوق الدين والدنيا تزكية لأموالكم من الدنسات وطهارة لنفوسكم من أهل الآباء والأمهات وإلا لسنا بمحتاجين إلى أموالكم ولا قبوركم مودتنا أهل البيت لأننا نحن الأغنياء وغنانا أغنى بغناء الله. فوالله الذي أزهق الحياة وأنتقه وأبقى الممات وأخرسه بنا خلقتم ولنا مجدتم ومن خالف كرمنا رزقتم لولا أين أنتم بل أين الأرض والسماء وأين الملكوت والأجواء بل أين الممات والحياة. واعلموا أن العودة ثم لنا العودة من السماء إلى الأرض من الأرض إلى السماء ومن المال الأعلى إلى السلام. لولا المشي منا على السماوات لما كانت ولو على الأرض لما اخضرت ولا بالأرزاق قد زهقت بنا أفاض الله الوجود وقلد طاعتنا في ركبة كل وجود. ولو شاء الله نحن عباد الله ومماليكه وكل من سوانا مماليكنا. ولو شاء الله لآمن البرية بنا في آن ومرتفة لباسهم من أطبة عزنا في كل زمان ولكنه أمهل الناس لجرت به المقادير وبطلت عند الوقوف المعاذير. إن آمنتم بنا فنحن زمان الله لكم باليسر في الدنيا والآخرة ويعطيكم رزقكم من أقاصي الأرض والسماء وملكتم الدنيا وما فيها لأنه سبحانه قد اشترت كل خير واقترنوا بالإيمان الحجة حيث قال لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. سواء علي قوم بهم تجهدوا وأنا ساحر ربي وباطل رسولي غدا تعرفونني عند الممات وفي الحفرات وعند الميزان وفي الصراط. أنا إلى الله ترجع الأمور وعليه شدة فمعبلي في شدة بالرخور وما بیٹھے ہو یا چلے گئے ہو کہیں. شاہ جی مجھے قسم ہے اس جشن کی، قسم ہے عباس کے اس علم کی، قسم ہے علی کے تاج کی طہارت اور پاکیزگی کی. آپ کے اس خادم نے ممبروں سے ایسے ایسے خطبے پڑھے ہیں ایران اور عراق سے علماء کو پوچھنا پڑا ہے کہ کہاں سے پڑھے ہیں. وہ خطبے کی جن کے نام تک بڑے بڑے جوادریوں نے نہیں سنے تھے اور سینکڑوں تو اب بھی میرے سینے میں دفن ہیں، اس وقت بھی موجود ہیں، کھڑے ہیں، حاضر ہیں. کیا کہتے ہیں علی؟ الحمدللہ الذی من علینا اہل البیت خاصۃ بنورہ السرمد. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہم اہل بیت کو خصوصیت کے ساتھ اپنے نور سرمد سے نوازا. کون سا نور سرمد ہے بتاتا ہوں کہ اس کے معنی کیا ہے. آگے پتہ چلا کہ نور سرمد کس کو کہا ہے؟ فرماتے ہیں رسول الامجد محمد الاوحد. وہ نور سرمد جو اس کا رسول امجد ہے، جس کا نام محمد ہے، جو واحد نہیں اوحد ہے. من علینا، ہم پہ منت لگائی، ہم پہ احسان کیا. من علینا، ہم پر بنور سرمد. اور لغت کی کتابیں اٹھا کے دیکھنا، السرمد الذی لا اول له ولا نہایت. سرمد اسے کہتے ہیں جس کی نہ ابتدا کی خبر ہو نہ انتہا کی. یہاں تو علی کہہ رہے ہیں نا کہ من علینا، کہ خدا کی ہم پر منت ہے، احسان ہے. قرآن میں بھی نبی شاہ اللہ نے احسان جتایا، منت لگائی. سبحان اللہ. پڑھ دو آیت. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ فرماتا ہے میری منت ہے، وہی لفظ من اللہ ہو، منت ہے، احسان ہے میرا علی المؤمنین، مومنین پر. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کیونکہ میں نے ان میں رسول بھیجا ان جیسا. شاہ جی جب رسول کو مکے میں خدا نے مبعوث کیا، مکے میں تو سوائے شرک کے کچھ نہیں تھا. مکے میں تو ابو لہب رہتا تھا، ابو جہل رہتا تھا، شرک ہی شرک تھا، کفر ہی کفر تھا. خدا کہتا ہے من اللہ علی المؤمنین اذ بعث، مومنین پر منت ان میں بھیجا. معلوم ہوتا ہے رسول کی بعثت سے پہلے مومن تھے. اور لفظ مومن نہیں، مومنین جمع کا صیغہ، کم از کم 3. یعنی اعلان رسالت سے پہلے کم از کم 3 مومن ہونا چاہیے، ورنہ قرآن غلط ڈھونڈ کے لا. ورنہ 3 میں نے ڈھونڈے، ایک ابو طالب، ایک اس کی بیوی، ایک اس کا بیٹا. وہی کچھ علی ظاہر کر رہے ہیں اس خطبے کی ابتدا میں. حمد ہے اس خدا کی کہ جس نے ہم پہ منت لگائی، احسان کیا، اپنا نور سرمد جس کی ابتدا اور انتہا کی خبر نہیں، وہ ہم میں نازل کیا. وہ رسول ورسولہ الامجد. یہ گھروں میں جا کے سوچنا. شاہ جی خدا کی قسم ایک ایک لفظ ایک ایک مجلس چاہتا ہے. عرش مجید، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ. قرآن مجید، عرش مجید، رسول امجد، اس کو بھیجا. اور آگے کہتے ہیں اما بعد ان من سنت اللہ الماضیہ، یہ اللہ کی پرانی سنت ہے. یہ جو میرا اعلان ہوا ہے کوئی نئی بات نہیں.
ان من سنت اللہ الماضیہ، یہ ماضی سے اللہ کی پرانی سنت ہے، ورحمت الساریہ، اور اس کی کائنات میں جاری و ساری رحمت کا تقاضا ہے. کیا؟ استفاء الخلیفۃ علی الخلیقۃ، وہ ہمیشہ مخلوق پر اپنا نائب چنتا ہے. کیوں؟ نفعا لامورہم، اپنے نفع کے لیے نہیں، مخلوق کے نفع کے لیے، مخلوق کے فائدہ کے لیے، تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے. ودفعا لضغائن صدورہم وشرورہم، اور لوگوں کے دلوں کے کینے نکالنے کے لیے، لوگوں سے شر دور کرنے کے لیے. اور تم مجھے مبارک تو دے رہے ہو، کہہ رہے ہو بخن بخن لک یا علی، اصبحت مولا یا مولا کل مومن، مبارک دے رہے ہو کہ تم ہمارے مولا ہو گئے. کہیں دل میں یہ نہ سوچنا کہ ہم نے علی کو مولا مان کے علی پہ احسان کیا. سر اٹھاؤ لاڑکانہ والو. علی فرماتے ہیں ایھا الناس کلما اوجب اللہ علیکم من حقوق الدین والدنیا، اللہ نے تم پر ہمارے دو قسم کے حقوق واجب کیے، دینی بھی دنیاوی بھی. یعنی تمہارے مال میں بھی ہمارا حق ہے، تمہاری جان میں بھی ہمارا حق ہے. ہے کیوں؟ ہے کیوں؟ سر اٹھا کے لکھنا رہے دل پر. فرماتے مال میں حق اس لیے ہے تازکیۃ لاموالکم من الدنسات، ہمیں ضرورت نہیں مال کی، تاکہ تمہارے مال نجاستوں سے پاک کر دیے جائیں. ہمارے راہ پہ دو گے نا، مال پاک ہو جائے گا. اور جو تمہاری جان میں ہمارا حصہ ہے، یہ بھی ہم پہ کوئی احسان نہیں. طہورۃ لنفوسکم من احور الآباء والامہات، تمہاری جان میں ہمارا حق رکھ دیا گیا ہے تاکہ ثبوت مل جائے کہ تمہارے ماں باپ بد کردار نہیں تھے. مال تمہارا پاک ہوتا ہے، ہمیں غرض نہیں. شجرہ نسب تمہارا طاہر ہوتا ہے، ہمیں ضرورت نہیں. اور آگے علی فرماتے ہیں الا لسنا بمحتاجین الی اموالکم، نہ تو ہم تمہارے مال کے محتاج ہیں، ولا قبولکم مودتنا، اور نہ ہمیں یہ محتاجی ہے کہ تم ہماری مودت کو قبول کرو. کیوں؟ لأننا نحن الاغنیاء، تم محتاج ہو، ہم بے نیاز ہیں. وغنانا اغنا بغنا اللہ، اور ہم بے نیاز کیوں نہ ہوں، ہماری بے نیازی اس کی بے نیازی سے ملتی ہے. وہ ہمارے حقوق اپنے حقوق کے ساتھ رکھتا ہے. ہاں جس دن میں آج بیٹھے ہو نا، اس کے کیا جی بڑے نام گنوائے ہیں علی نے. میں فقط ان ناموں کی تشریح کروں تو ایک اشرا چاہیے، تھوڑا تھوڑا ایسے جلدی بتاتا ہوں. فرماتے ہیں آج کا دن بڑا عظیم الشان ہے. ان هذا يوم عظیم الشان وقع فيه الفرج ورفعت الدرج واوسعت الحجج. هذا يوم الايضاح والافصاح ويوم الكشف عن المقام الصراح. هذا يوم العهد والمعهود ويوم الشاهد والمشهود ويوم الكشف عن اهل النفاق والجهود. هذا يوم التبيان عن الايمان ويوم الدهر الشيطان. هذا يوم الفصل الذي كنتم به توعدون ويوم الملأ الأعلى إذ يختصمون ويوم النبأ العظيم الذي أنتم عنه معرضون. فرماتے یہ وہ دن ہے جس میں درجے بڑھتے ہیں، یہ وہ دن ہے جس میں حجتیں واضح ہوتی ہیں، یہ وہ دن ہے جس میں ایمان کفر سے الگ ہوتا ہے، یہ وہ دن ہے جس میں پتہ چلتا ہے حقدار کون ہے، غاصب کون ہے. سر اٹھاؤ سر اٹھاؤ. یہ وہ دن ہے جس دن عہد لیا گیا، یہ شاہد کا دن ہے، یہی یوم مشہود ہے. ہذا یوم الدہر الشیطان، فرمایا یہی دن ہے جس میں شیطان کو کنکریاں لگتی ہیں. مقصد کیا ہے؟ شیطان کو تو کنکریاں لگتی ہیں ذی الحج میں، پہلے عشرے میں کعبۃ اللہ جا کر. اور علی کا اعلان تو ہو رہا ہے 9 دن بعد، 8 دن بعد. اور علی کیوں کہہ رہے ہیں کہ آج کا دن شیطان کو کنکریاں لگنے کا دن ہے؟ یعنی علی فرمانا یہ چاہ رہے ہیں کہ کنکری مارنے والے حاجی پہلے اپنے احرام، اسی لیے تو کھلا ہوتا ہے، احرام کے گریبان میں جھانک کے دیکھ لیا کر. اگر میں تیرے دل کی بستی میں بستا ہوں تو تیرا حق ہے شیطان کو کنکر مار، اور اگر میں تیرے دل میں نہیں، تجھے کنکری مارنے کا حق کیا ہے؟ تو بھی اسی کے ساتھ کھڑا ہو جا. کیوں؟ تو خدا کے دشمن کو کنکری مار رہا ہے. شیطان اللہ کا دشمن ہے نا؟ اللہ کے دشمن کی سزا بڑی ہے یا علی کے دشمن کی؟ میں نہیں کہتا، قرآن کہتا ہے. قرآن پڑھو قرآن. اللہ اپنے دشمن کو کنکری مارتا ہے، علی کے دشمن کو پتھر مارتا ہے. فرمایا ہماری بے نیازی کی سرحدیں اس کی بے نیازی سے ملتی ہیں. اور سر اٹھاؤ، زمانے کے فصیحوں کو جمع کرو، میرے مولا کے خطبے کے ایک ایک جملے کا جواب لائیں. آگے علی فرماتے کیا ہے؟ فواللہ الذی اسحق الحیاۃ وانطقہ وابقى الموت واخرسہ. فرماتے قسم ہے اس موت کی
جس نے زندگی کو ہنسایا اور بولنا سکھایا، اور جس نے موت کو رلایا اور گنگا کر دیا۔ یہ قسم کھا کے کہنا کیا چاہتے ہیں علی؟ فرماتے لنا خلقتم، تم ہماری وجہ سے بنے ہو، ہم اللہ کی وجہ سے بنے ہیں۔ علی غدیر قم پہ کھڑا اعلان کر رہا ہے ہم اللہ کی وجہ سے بنے ہیں، تم ہماری وجہ سے بنے ہو، اور فقط وجہ سے نہیں، بلا وجہ تمہارے بنانے میں ہمارا ہاتھ ہے۔ فرماتے ہمارے سبب سے بنے ہو، تمہارے بنانے میں ہمارا ہاتھ۔ اور جہاں شاہ جی اب آپ ضمانت دو اپنے مجمع کی، لفظ کہنے لگا ہوں، فکرہ میرا نہیں، لیکن کوئی مائی کا لال نکلے میدان میں غضنفر کے سامنے آ کے جھٹلانے کی جرات نہ کرے۔ علی فرماتے وَمِن صَوْلِكَ كَرَمِنَا رُزِقْتُمْ، فرمایا یہ ہمارے قدیمی کرم کا سبب تو ہے کہ رزق کھا رہے ہو۔ مِن صَوْلِكَ كَرَمِنَا رُزِقْتُمْ، ہمارے قدیمی کرم کی وجہ سے رزق کھا رہے ہو۔ اور فقط رزق نہیں، لولا اعلان تم، ہم نہ ہوتے تم کہاں ہوتے۔ نمک حلال نوکر کا فرض بھی یہی ہے کہ اپنے مالک کے احسان کو مانے، پہچانے، جانے۔ لولا اعلان تم، ہم نہ ہوتے۔ بل عین الارض والسماء، بلکہ یہ زمین کہاں ہوتی جس سے تمہارا باپ آدم بنا ہے؟ یہ زمین کہاں ہوتی؟ یہ آسمان کہاں ہوتا؟ عین الملکوت والاجوا، یہ فرشتے کہاں سے ہوتے؟ یہ جب مکفوف، یہ عرش کرسی لوح قلم کہاں سے ہوتے؟ بل عین الحیات والممات، علی فرماتے یہ موت و حیات کہاں سے ہوتے؟ یہ کہاں سے ہوتے؟ نہیں نہیں نہیں، آپ سر اٹھو، امتحان ہے تمہارا بھی میرا بھی۔ یا علی غدیر قم کے خطبہ کے صدقے مجھے توفیق دے میں تیرے موالیوں تک پہنچا سکوں، ان کو توفیق دے سمجھنے کی۔ فرماتے اعلموا ان لنا العودة ثم العودة من الارض الى السماء ومن الملأ الاعلى الى الثرى۔ فرماتے ہم صرف تم میں نہیں، ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے، زمین سے آسمان، آسمان سے زمین، زمین سے آسمان، آسمان سے زمین۔ ہم ادھر بھی ہوتے ہیں، ادھر بھی ہوتے ہیں، ادھر بھی آتے ہیں، ادھر بھی جاتے ہیں، ہمارا آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کیوں لگا رہتا ہے؟ فکرہ مولا کا ہے، سن لینا۔ فرماتے فلولا المشي منا على السماوات لما قامت او على الارض لما خضرت ولو بالارزاق قد سحرت۔ فرماتے اگر ہماری جوتیوں کے تلوے آسمان کو نہ چھوئیں تو آسمان گر پڑے۔ یہی کھڑے ہوتے، یہی کھڑے ایک فکرہ سن لو، سر اٹھاؤ، آگے کہتے ہیں او علی الارض لما خضرت ولا بالارزاق قد سحقت، ہماری جوتی کا تلوا آسمان کو نہ چھوئے وہ گر جائے، اگر ہماری جوتی زمین کو نہ چھوئے تو زمین رزق دینا چھوڑ دے۔ آؤ ایس پی صاحب کہے میرا امام رہا ہے، امام نہیں اللہ کی زبان کہہ رہی ہے، لسان اللہ کہہ رہا ہے کہ آسمان اگر قائم ہے ہماری جوتی کے تلوے کے مس ہونے کے شرف سے، زمین اگر رزق دیتی ہے ہماری جوتی کے تلے کو بوسے دے دے کے، یعنی اگر ان کی جوتیاں نہ چھوئیں زمین رزق نہ دے، اور جس کی جوتی کی میل کھاتا ہے پھر اسی کو بھونکتا ہے۔ اول الارض مخضرت، زمین پہ سبزہ نہ ہو، ولو بالارزاق قد زحقت، اور رزق کا تبسم زمین کے لبوں پہ نہ مچلے۔ ہماری جوتی ایک بات غالباً میں نے سنائی تو ہے کسی نہ کسی مجلس میں آپ کو، اس کے تتمے کا ایک جملہ اتفاقاً سامنے آ گیا ہے، کہتا چلوں۔ یاد کرو ایک وقت میں امیر کائنات اندھیری رات میں گھر سے باہر نکلے، کوفے کے دارالعمارہ سے، میسوں میں تمار پیچھے، حالانکہ علی آگے دیکھتے ہوئے جا رہے تھے، میسم پیچھے آ رہے ہیں، گلی اندھیری تھی، پیچھے مڑ کے علی نے نہیں دیکھا، ایسے چلتے چلتے کہا میسم کیوں آ رہے ہو میرے پیچھے؟ مولا آپ کے دشمن بہت ہیں، دشمن بہت ہیں۔ اور کس دشمن سے بچاؤ گے مجھے، زمین والے سے یا آسمان والے سے؟ مولا میں آسمانی دشمن سے تو نہیں لڑ سکتا، تو پھر کس لیے؟ مولا اپنی تسلی کے لیے، چلو ٹھیک ہے، ایک جگہ تک لے گئے، خط کھینچا، اس کے آگے نہیں آنا، میں ابھی آتا ہوں۔ علی گئے، دیر ہو گئی، تجسس، کیوں دیر ہوگی میرے مولا کو؟ نہ رک سکا، آیا، کیا دیکھتے ہیں؟ حفر حفیظ، مولا نے ایک گڑھا بنایا ہوا ہے، وَأَدْلَى فِيهِ رَاسَهُ، گڑھے میں منہ ڈالا ہوا ہے مولا نے، وہ یحدث، باتیں کر رہے ہیں۔ فوراً سے نکالا، نہیں رہ سکے نبی سم،
مولا آپ جانتے ہیں حکم عدولی کی نیت سے نہیں آیا، تو نیت کو بہتر جانتے ہیں، تجسس میں چلا آیا، چلو ٹھیک ہے مولا اب آ تو گیا ہوں، یہ کیا ہے، یہ کیا کر رہے تھے آپ، سر اٹھانا۔ اگر بات سمجھ میں آئی تو پھر راتوں کو جنت دکھائی دیا کرے گی۔ علی فرماتے ہیں می سما اور کچھ نہیں، فی صدری لبوناتم اذا ذاق لها صدری نقدت الارض بالکف وابدیت له سری فمهما تنبت الارض فذاق النبت من بدری۔ فرماتے ہیں تیرے پیشوا علی کے سینے میں کچھ ایسے راز ہیں کہ جن کو نہ آدم برداشت کرتا ہے، نہ ابراہیم، نہ نوح، نہ موسیٰ، نہ عیسیٰ، نہ جبریل، نہ میکائیل، دنیا میں اس کا برداشت کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پھر کیا کرتا ہوں، نقدت الارض بالکف، میں اپنے ہاتھ سے گڑھا بناتا ہوں، وابدیت لها سری، اس میں اپنا راز دفن کر دیتا ہوں، فمهما تنبت الارض، زمین سے جو پیدا ہوتا ہے، جو کچھ زمین سے پیدا ہوتا ہے، فذاق النبت من بدری، یہ میرے راز کی پھونکی ہوئی سرگوشی کا اثر ہے۔ اگر میں سرگوشیاں نہ کروں زمین اگانا چھوڑ دے، نہیں، صرف اس واقعے کے لیے نہیں پڑھا، علی نے فرمایا تھا فمہما تنبت الارض، لفظ مہما، علماء سے پوچھنا مہما کے نبی شاہ دو معنی ہو سکتے ہیں، جو کچھ، جب بھی، یہ دو معنی، جب بھی، جو کچھ۔ اب جو ترجمہ آپ کہیں میں وہ کروں، کیونکہ میرا کسی بھی ترجمے سے گھر پورا ہے، یعنی جو بھی اگتا ہے یا جب بھی اگتا ہے، جو بھی اگتا ہے، جب بھی اگتا ہے، توجہ، عالم ربانی قاضی سعید ابن مفید قمی رضوان اللہ علیہ شرح توحید میں یہی واقعہ لکھنے کے بعد بات کہتے ہیں، کہتے دنیا والوں سمجھا ہے، علی کہتے ہیں فمہما تنبت الارض، تنبت الارض ہے جو اگتا ہے، وہ میری سرگوشی کا اثر ہے۔ وہ کہتے ہیں ذرا قرآن سے تو پوچھو اگتا کیا کیا ہے۔ آگے انہوں نے سورہ نوح کی آیت لکھی کہ اللہ قرآن میں کہتے ہیں واللہ انبتکم من الارض نباتا، اللہ کہتا ہے اے انسان تمہیں بھی اللہ نے زمین سے اگایا ہے، جی میں نے تمہیں بھی زمین سے اگایا ہے، تو قرآن کہتا ہے انسان بھی اگتا ہے، علی کہتے ہیں جو اگتا ہے وہ میری سرگوشی سے، یعنی میں تو یہ سمجھا تھا کہ تو انسان بناتا ہے، آج پتا چلا کہ تو انسان اگاتا ہے، تو بناتا نہیں، فرمایا تم جیسوں کو اگاتا ہوں، بناتا آدم کا ہوں، نوح کا ہوں، ابراہیم کا ہوں۔ علی فرماتے بنا افاظ اللہ الوجود، دنیا میں ہر وجود کو اللہ نے ہم سے جاری کیا۔ غدیر قوم پہ کھڑا میرا مولا کہہ رہا ہے حکم رسول سے، جس خطبے کی منتظر توحید ہے اس میں علی فرما رہے ہیں اللہ نے ہر وجود کو ہم سے جاری کیا، موجود ہے، یا آدم کو موجود سے نکالو ورنہ 14 کی غلامی کا پٹھا اس کے گلے میں، غلام تھا جبھی تو اس کی کمائی علی کے گھر گئی تھی، نہیں سن رکھا، نہیں سنا علماء نے، ہوا سے نکاح ہونے لگا آدم کا، اللہ نے کہا حق مہر دو، پالنے والے میں ابھی زمین پہ اترا نہیں، میں نے حل نہیں چلائے، کھیتی باڑی نہیں کی، کچھ کمایا نہیں، مزدوری نہیں کی، کہاں سے دوں؟ فرمایا تو دینے کی تیاری کر، میں بتاتا ہوں کہاں سے دوں۔ اللہ میں تیار ہوں، فرمایا صلی علی محمد وعلیہ 5 مرات، میرے حبیب اور اس کی آل پہ 5 درود پڑھ، مہر ہو گیا۔ نہیں لا کرنے والوں، آخری آدمی تک جہاں وہ مومن اٹھا ہے اس سے پیچھے تک سارے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈالنا، اللہ کہہ رہا ہے آدم سے 5 درود پڑھ میرے حبیب پر، اس کی آل پہ، حوا کا مہر ہو گیا، عورت کے مہر سے 1 چغنی کھا لی جائے، نکاح حرام، نسل حرام، میدان میں فیصلہ ہے، یا کہ ساری اولاد آدم حرام، ورنہ ماننا پڑے گا حوا ان کی کنیز ہے، آدم ان کا غلام ہے، یا اپنے حلالی ہونے پہ شک کر، ورنہ مزدوری تو محمد آل محمد کے گھر گئی ہے، اور شریعت کہتی ہے کہ نوکر کا جو کچھ کمایا ہو وہ مالک کا ہوتا ہے، مانا پڑے، اور یہی کچھ میرے والا کہہ رہے ہیں قلدہ طاعتنا فی رقبت کل موجود، جو موجود ہے زمانے میں، ہر ایک کے گلے میں ہماری غلامی کا پٹا ہے، اور ذرا میری آنکھوں میں تو ڈالنا آنکھیں، آگے علی کہتے ہیں نحنو بلا تشبیہ، نحنو عباد اللہ و ممالکہ وکل من سوانا ممالکنا، فرمایا ہم اللہ کے عبد ہیں، ہم اللہ کی ملکیت ہیں، اور ہمارے بعد جو ہے وہ ہماری ملکیت ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ نحنو
عباد اللہ و ممالک ہوں، ہم اللہ کے مملوک ہیں، وہ ہمارا مالک ہے، وہ کل من سوانا، اور ہمارے سوا جو ہے ممالک ہونا وہ ہماری ملکیت، اس کے مالک ہم۔ تو جان شاہ جی ثابت ہوا کائنات کے دو مالک، ایک اللہ مالک، ایک 14 مالک۔ اب کس کا حصہ زیادہ ہے اس ملکیت میں اور کس کا کم ہے یہ تو مجھے پتہ نہیں۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں اگر سمجھ میں آ جائے۔ اب یوں ہے، جانی شاہ کا میرے ساتھ 1 ایکڑ زمین میں حصہ ہے، مثال ہے 1 ایکڑ زمین، اس کا بھی حصہ میرا بھی حصہ۔ اب فصل کی بٹائی ہو رہی ہے، فصل کی بٹائی 100 روپے کی فصل ہوئی، 100 روپے کی، 5 روپے ملے جانی شاہ کو 100 میں سے، اور 20 ملے مجھے۔ حصہ کس کا زیادہ ہے؟ میرا۔ پکی بات ہے، یہ سوچ رہے ہیں تو سوچ لو۔ ہاں کیوں؟ اسے 40واں ملا، مجھے 5واں ملا، تو میرا زیادہ ہوا نا۔ اور جا ٹکرے مار دیوار کعبہ سے سر پھوڑ کے مر جا بغیرت، پوچھ اللہ سے کہ بڑا مالک تو ہے، کائنات میں تو نے اپنے لیے زکات کیوں رکھی، ان کے لیے خمس کیوں رکھا؟ تیرا 40 تھا، ان کا 5 تھا۔ ایسا ہی ہے نا؟ میں نے کچھ غلط کہا؟ میں نے غلط کہا؟ اللہ نے اپنا 40واں رکھا نا؟ نا ہاں نا نہیں کرو گے تو کام نہیں بنے گا۔ اللہ نے اپنا 40واں رکھا، وہ کہتا ہے میرے نام پہ زکات دو، اور محمد و آل محمد کا 5واں رکھا کہ ان کو خمس دو۔ اب دیوار جلالت سے ماتھا پھوڑنا، پوچھ اللہ سے، خود صدقہ لیتا ہے، ان کو خمس دیتا ہے۔ زکات صدقہ ہے، زکات صدقہ ہے۔ میں نے جہاں شاہ جی پوچھا تھا اللہ سے، پالنے والے اتنا تو میں جانتا ہوں تو ان کا بھی مالک ہے، بڑا مالک تو ہے، حصہ تیرا زیادہ ہونا چاہیے، ان کا کیوں ہے کائنات میں زیادہ حصہ؟ کہا ہے جاہل نہ بن، تو وہی مثال جو جانی شاہ کے لیے تو نے دی۔ اب یوں سمجھ لے کہ وہ زمین ایکڑ تیرا نہیں، سارا جانی شاہ کا ہے، لیکن زمین میں ہل تو نے چلائے، بیج تو نے ڈالا، پانی تو نے لگایا، کھاد تو نے دی، سپرے تو نے کیا، سردی گرمی میں حفاظت تو نے کی، چوکی داری تو نے کی، پہرا فصل کا تو نے دیا۔ اب بتا تیرے علم اور عقل میں حصہ کس کو زیادہ ملنا چاہیے؟ اللہ میاں مجھے کیوں؟ بھئی زمین کا مالک تو وہ تھا، تجھے کیوں؟ میرے کام زیادہ۔ کہا جاہل یہی کچھ ہے، بے شک کائنات کا بڑا مالک میں ہوں، مگر بناتے یہ ہے، بساتے یہ ہے، بچاتے یہ ہے، حفاظت یہ کرتے ہیں۔ درمیان سے چھوڑ دیا، آخری جملے کا ترجمہ کرنے لگا ہوں۔ علی فرماتے سواؤن علیہ، برابر ہے میرے لیے یہ بات، تو میرے بھی ہم تجہدو، مجھ پر ایمان لاؤ یا انکار کر دو، برابر ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی تمہارا ایمان لانا اور تمہارا منکر ہو جانا میری نظر میں دونوں برابر، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یا علی کیوں؟ فرمایا غدن تعرفوننی، آج تم مجھے پہچان ہی نہیں سکتے، کل پہچانو گے مجھے۔ یا علی کب پہچانیں گے تجھے؟ اب یہی فکر سن لو، اور سمیٹ دیا میں نے۔ فرماتے غدن تعرفوننی عند الممات وفی الحفرات وعند المیزان وعند الصراط۔ فرمایا جب مرنے لگو گے تمہیں پتا چلے گا علی کیا تھا۔ جی جی جب مرنے لگو گے تم سکرات موت میں پیچ و تاب کھا رہے ہوگے، اسرائیل آئے گا، تم اس کی دہشت اور خوفناکی کو دیکھ کے بستر مرگ پہ کانپ جاؤ گے، اور وہ اچانک دیکھ کر کہے گا یا علی حکم دے روح کیسے نکالوں۔ پھر تمہیں پتا چلے گا علی کیا ہے، وہ فی الحفرات ہے۔ اور جب قبر کے گڑھے میں جاؤ گے تمہیں پتا چلے گا علی کیا ہے۔ جب تم سے امامت کا سوال کیا جائے گا تمہیں جواب نہیں آئے گا۔ اور یہ تو جانتے ہو کہ بھائی یہ تو وہ پرچہ ہے کہ جہاں علی بھی آ کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ ہاں یہی کچھ صاحب شاہ جی کتابوں میں ہے۔ فرشتے پوچھیں گے من ربک کا، پوچھو کہ ڈانٹ کے پوچھیں گے، موالی ڈرے گا، آرام سے، پتہ نہیں ابھی بیچارہ موت کا تلخ جام پی کے آ رہا ہے، عزیزوں سے بچھڑ کے آیا ہے،
ابھی وہ روب سے ڈانٹ کے پوچھ رہے ہو، ابھی تمہیں بتائے گا اللہ جل جلالہ ربی، آگے آگے پرچہ حل کرا رہے ہیں جی، ابھی بتائے گا کہ اللہ میرا رب ہے، اب وہ مومن سن کے کہے گا اللہ جل جلالہ ربی، پھر وہ کہیں گے من نبی ہو، نبی کون ہے؟ میں نے نہیں کہا، آرام سے سوال کرو، ابھی بتائے گا محمد النبی کہ محمد میرا نبی ہے، سار اٹھانا، ماں قبلہ تو قبلہ کون ہے؟ ابھی بتائے گا الکعبہ تو قبلہ تھی، کعبہ میرا قبلہ ہے، کتاب ابھی کہے گا القرآن کتابی قرآن، اور جب سوال آئے گا من امامک، یس کو تو امیر المومنین، علی چپ ہو جائیں گے۔ علی خود منبر کوفہ سے کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہوگا، اور جب امامت کا سوال ہوگا میں چپ ہو جاؤں گا، یا علی ہر سوال پہ بچاؤ گے، امامت کا سوال پہ چپ کیوں؟ فرمایا تین دنیا میں، دنیا آخرت میں، قبر کے گڑھے تک جس کی مشکل کشائی کر رہا ہوں اس کو اتنا تو آزماؤں کہ مجھے پہچانتا بھی ہے یا نہیں۔ اور اسی طرف اشارہ ہے میرے مولا امیر ممکنات کا کہ کل پہچانو گے اگر مجھے تو پتہ چلے گا، اور دعا کرو کہ امام حق کی وہاں پہچان ہو۔ وَعِنْدَ الصِّرَاطِ وَعِنْدَ الْمِيزَانِ وَالصِّرَاطِ، بس ختم ہو گئی بات۔ میزان کے وقت پتہ چلے گا میں کیا ہوں، جب اعمال تلیں گے۔ یعنی کیسا پتہ چلے گا میزان کا؟ فرمایا میں جانتا نہیں ہوں تمہاری نمازوں کو، میں جانتا نہیں تمہارے روزوں کو، مجھے خبر نہیں تمہارے حج کی، کائنات کے پھولے بسرے خیال تمہیں نماز میں آتے ہیں؟ کائنات کی ہر فکر و دلیل پہ مبنی تمہاری نماز، فاقوں کا نام تمہارا روزہ، تجارت کا نام تمہاری حج، نمائش کا نام تمہاری نیکیاں، میں جانتا نہیں ہوں؟ وہاں سارا کچھ فرشتے اٹھا کے پھینک دیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان اعمال کا وزن ہی نہیں کریں گے، تولیں گے نہیں، تمہیں پھر پتہ چلے گا میں کون ہوں کہ میں اچانک اٹھوں گا یا پروردگار اے میرے کریم و رحیم مالک، تو نے میرے اس موالی کے، میرے حبدار کے، میرے ماننے والے کے عمل نہیں تولے نا، کھوٹے تھے، میں نے ایک ضربت ماری تھی جو تیری ثقلین کی بندگی پہ بھاری تھی، ایک طرف وہ رکھ لے، دوسری طرف میرے حبداروں کے گناہ رکھ لے، برابر ہو جائے انہیں چھوڑ دے، میرا بچ جائے میں نے چھوڑا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ سوگ منانے کون آیا ہے اور جشن منانے کون، سر اٹھاؤ، علی کہتے ہیں اگر میرا بچے میں نے چھوڑا، اور جو علی اپنے خدا کے گھر میں قرض چھوڑ دے وہ ملا کی سمجھ میں آتا ہے؟ واجب تھا مجھ پہ یہ کہنا۔ علی فرماتے ہیں اور کچھ نہیں، ایک موالی کو کھانا تو کھلا سکتے ہو 18 کے دن۔ فرماتے من فطر مومنا، من فطر مومنا کانما فطر فیاما وفیاما 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 وفیاما۔ 10 دفعہ لفظ فیام استعمال کیا ہے میرے مولا نے، جس نے ایک مومن کو کھلایا اس نے 10 فیام کو پیلا۔ یا امیر المومنین مل فیام، کسی نے پوچھا والا فیام کیا ہے؟ قال 100,000 نبی و 100,000 صدیق و 100,000 شہید، فرمایا 1,00,000 نبی، 1,00,000 صدیق، 1,00,000 شہید، یہ ایک فیام ہے۔ اور جو ایک مومن کو کھلائے اس نے گویا 10,00,000 نبی، 10,00,000 صدیق، 10,00,000 شہید کو کھانا کھلا۔ یعنی تیرے نام پہ اتنا ثواب نیلام کیوں ہو رہا ہے؟ کہا جس خدا نے میری محبت میں خدائی لٹا دی ہو، جس خدا نے گناہوں کے باوجود میرے حبدار کے لیے جنت نیلام کر دی ہو، اس کے لیے ثواب کیا حقیقت رکھتا ہے۔ اور دعا ہے میری کہ پروردگار تمہیں ایسے لاتعداد جشن منانا، سننا اور ہم گنہگاروں کو پڑھنا نصیب فرمائے۔ کے پاپوش علی چاٹ غضب فر ہو جائے، ورنہ رہ جائے گی بس مجمع پرانی۔